والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی لائق ست تکریم واجب الاحترام پیر طریقت محسن ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب عرف پیر باپو وہ دیگر سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب،
یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل دو عنوانات کو لیے ہوئے ہیں، ایک تو سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہمارے آقا و مولا سید الکونین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آج کی یہ کانفرنس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اہل ہند کا سہارا معین ملت و دین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے بھی اس محفل کو نسبت حاصل ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر دو عنوان اپنے اندر بے پناہ وسعت رکھتے ہیں، اگر کسی ایک عنوان پر بات کی جائے تو دوسرا چھوٹتا ہے، اور دوسرے پر گفتگو کی جائے تو پہلا چھوٹ جاتا ہے، لیکن میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں عناوین کی گنجائش ہوگی، اور اللہ کی توفیق سے ہر دو عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں، ہندوستان کے ولیوں کے تاجدار ہیں۔ الحمدللہ سلسلے کے اعتبار سے ہم لوگ قادری ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اعلان کرتے ہیں اور حق کہتے ہیں کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا مسلمان پہلے چشتی ہوتا ہے، بعد میں وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ کربلا کی خیرات اگر ہمیں ملتی ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتی ہے، نجف اشرف کا پتہ ملتا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتا ہے، مدینہ منورہ کا در ملتا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ سے ملتا ہے، حتیٰ کہ بغداد معلیٰ غوث پاک کا فیضان بھی ملتا ہے تو غریب نواز کے قدموں کی خیرات کے طور پر ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کے اندر ایسا عظیم ولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نہ تاریخ بتاتی ہے اور نہ ان کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کی ہو، جس نے ہند میں اسلام کا پرچم لہرایا ہو، نائب النبی فی الہند جس کا لقب ہو، نائب رسول فی الہند جن کا لقب ہو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے تو ولی کبھی نعرہ بھی تکبیر، نعرہ رسالت، سید سرکار ظہیر الدین بابو قادری، ماشاءاللہ شکرا ماشاءاللہ۔ تمامی حضرات تشریف رکھیں ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی حبیبہ وآلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بندہ جب اللہ کا ولی ہوتا ہے تو معیار ولایت لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے طے کر رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہوا میں اڑنے والے ولی ہوتے ہیں، پانی پر چلنے والے ولی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ مخصوص کپڑوں کے کچھ مخصوص کلر
ولایت کی پہچان بنا لی گئی ہے. اور معاذ اللہ اب تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ مزارات پر بیٹھ کر جو لوگ چرس اور گانجا پیتے ہیں ان کو بھی لوگ اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں. انکار کرنے والے تو غوث و خواجہ کی ولایت کو بھی نہیں مانتے، اور کچھ لوگ اقرار کرنے میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ چرسیوں کو اور گجڑیوں کو بھی اب وہ ولی کہنے لگے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھیں مقام ولایت اس وقت تک کسی کو مل نہیں سکتا جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے. اس لیے کہ ولی نبی کا نائب ہوتا ہے، ولی نبی کا نائب ہوتا ہے، گویا کہ ان کا جانشین ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تو حضور کی سیرت طیبہ کو اختیار کرے بغیر کوئی مقام ولایت پا نہیں سکتا، بلکہ اللہ اکبر سنت رسول کے حوالے سے تو اس قدر سختی کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو اور پانی پر چلتا دیکھو تو بھی وہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہ کرے، شریعت پر استقامت حاصل نہ کرے. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا کثرت نماز یعنی نوافل کی کثرت روزہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو حضرت سیدنا محبوب الہی نقل کرتے ہیں کہ نفل نمازوں کی کثرت تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، نفل روزوں کی کثرت تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ اکبر کثرت تلاوت کلام مجید یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، مگر یاد رکھیں جو اخلاق کی بلندی ہے، جو انسانیت کی تعظیم ہے، جو احترام انسانیت ہے، اصل تصوف اور تعلیمات رسول اس کا نام ہے. بلکہ یہاں تک بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کثرت نوافل، کثرت روزہ، کثرت تلاوت، قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، کثرت سے نفل نماز پڑھنے والے، کثرت سے نفل روزے رکھنے والے اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے جس مقام پر اہل اخلاق پہنچتے ہیں. اس لیے کہ کبھی کبھی بندہ نفل روزہ، نفل نماز اور تلاوت قرآن مقدس کر کے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو اخلاق کی بلندی پر پہنچ کر بندہ حاصل کرتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی اگر میزان پر کوئی نیکی ہوگی تو وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، احترام انسانیت آج لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. انسانیت کا احترام ہم یہ سمجھتے ہیں تسبیح گھمانے سے ہی انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو سب سے قریبی راستہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ آج نفل عبادتوں کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے، لیکن انسانوں سے محبت، انسانوں سے الفت، انسانوں سے ہمدردی، غریبوں سے پیار، یہ جو تعلیم ہے وہ دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے سے فوت ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم داڑھیوں کی تراش خراش پر، آج ہم ٹوپیوں کی خوبصورتی پر، آج ہم لباس کی خوبصورتی پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، آج ہم گفتگو کی خوبصورتی پر زیادہ زور دے رہے ہیں. کیا ہم نے اپنے دلوں کو بھی اللہ کی مخلوق کے حوالے سے خوبصورت بنا کر کے رکھا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تک اللہ کی مخلوق سے پیار نہ ہوگا اس وقت تک اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ایک دن میرے اللہ نے کہا، اے موسیٰ کیا تو نے میرے لیے کچھ کیا ہے؟ کیا تم میرے لیے کچھ کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیا، مولا یہ دین کی خدمت
खिदमत तो तेरे लिए करता हूं, नमाजों की कसरत तो तेरे लिए करता हूं, रोजे तेरे लिए रखता हूं, इबादतें तेरे लिए करता हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये सब कुछ तू अपने लिए करता है, जरा कुछ मेरे लिए भी कर। तो हजरत मूसा ने सवाल कर दिया अल्लाह अब तू ही बता दे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे लिए मेरे बंदों से मोहब्बत किया कर, मेरे लिए मेरे बंदों से प्यार किया कर। याद रखें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्ल उन्वान हुजूर की सीरत तैयबा के अंदर जो हमें सबसे बड़ा पैगाम मिलता है वो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत है, अल्लाह के बंदों से प्यार है, अल्लाह के बंदों की मुश्किलों को दूर करना है। अल्लाह अकबर। आज अगर हमें कोई गाली दे दे एक तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने कितना सताया, हुजूर अलैहिस्सलाम को कितना परेशान किया, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब उससे बढ़कर देना तो दूर की बात है, आकाए करीम ने उसका जवाब किस तरीके से दिया। वो लोग हुजूर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह परेशान करते हैं और आका उसके बदले में उनको दुआएं देते हैं, सरकार उनको दुआओं से नवाजते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बल्कि अल्लाह अल्लाह जब मेरे सरकार मक्के से निकल गए और हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम मदीने तैयबा पहुंचे तो किसी ने आकाए करीम को यह बात कही या रसूल अल्लाह आपने मक्का छोड़ दिया तो मक्के वाले जो है वो कहत साली के अंदर मुब्तला हो गए, अल्लाह ने उन पर कहत मुसल्लत कर दिया, उनको उनके किए की सजा मिल गई। आकाए करीम इतना सुनने के बाद मेरे और आप जैसा इंसान होता तो खुश होता, देखा मुझे सताया तो किस अंजाम पर पहुंचे, मगर कुर्बान जाए सुनाने वाले ने तो खुशखबरी के तौर पे सुनाया था। आप मक्के से क्या निकले, उन जालिमों को अल्लाह ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। मेरे सरकार बेकरार हो गए, मेरे हमवतन परेशान क्यों है। सरकार ने सहाबा से कहा अनाज जमा करो, गल्ला जमा करो, और उसके बाद मक्कतुल मुकर्रमा भिजवाया, साथ में ये खत भी दिया ये हमने अपनी ताकत के मुताबिक भेजा है, ये कम पड़े तो खत लिखना और हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किसके लिए है? जिन लोगों ने कांटे बिछाए हैं, जिन लोगों ने पत्थर बरसाए हैं, जिन लोगों ने सहाबा के कपड़े फाड़े हैं, जिन लोगों ने अल्लाह अकबर इतना सताया है, इतना सताया है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में हैं तो गले के अंदर चादर डालकर चादर को बल देते हैं ताकि आकाए करीम की गर्दन को माज़अल्लाह वो फांसी दे दे। ऐसे जालिमों को मेरे रसूल कहत के मौके पे ताना नहीं देते बल्कि उन तक अनाज पहुंचाते हैं और फिर ये भी कहते हैं ये तो अपनी ताकत भर भेजा है, कम पड़े तो और लिखना और अता कर देंगे। ये अपने नबी का फरमान है, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, बहुत अफसोस, आज ये तसव्वुरात निकलते जा रहे हैं। नफ्स नफ्स नफ्स, इंसानियत से मोहब्बत मादूम होती जा रही है। आइए सीरत रसूल और सीरत गरीब नवाज के चंद गोशे आपकी खिदमत में पेश करूं। अगर मैं ये कहूं कि गरीब नवाज की जिंदगी मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत का अक्स जमील थी, हुजूर की सीरत का अक्स थी, तो आप देखिए सीरत में आकाए करीम नाराए रिसालत साहिब सज्जादा माशाअल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में हमें एक वाकया मिलता है सरकार की सीरत तैयबा में कि जिस वक्त हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आई, हो सकता आपने इसको सुना होगा। हलीमा सादिया हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेने के लिए आई तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हलीमा कहती हैं कि जिस वक्त मैं हुजूर को लेने के लिए गई तो अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। कहा किस कबीले से है? तो कहा बनु साद से। आप मुस्कुराने लगे। हलीमा ने कहा क्यों मुस्कुराते हैं? कहा एक तो हिल्म और एक तो सआदत, ये दोनों जहां पर गोया के गले मिल रहे हों, फिर मेरे बेटे के लिए
یہ دیکھیے ڈونگر کی سرزمین سے پیر طریقت سیدی سرکار نثار باپو قادری تشریف فرما رہے ہیں اور ساتھ میں اونا کے معزز سادات کرام تشریف فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اولاد غوث اعظم، نعرہ حیدری اولاد غوث اعظم، خاندان غوث اعظم، شہنشاہ ہندوستان کانفرنس. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ خیریت سے؟ ایک بار درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم مولانا محمد وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے مجھ سے جب پوچھا تو کہا کہ ایک تو حلم اور ایک تو سعادت، دونوں یہ نسبتیں گلے مل رہی ہیں. پھر فرمایا حلیمہ یہ جو تو میرا بچہ لینے آئی ہے تو پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ میرا بچہ تیرا دودھ پیتا ہے کہ نہیں پیتا، اس لیے کہ تجھ سے پہلے اور بھی آئی تھی دائیاں اور انہوں نے میرے بچے کو لینے کی کوشش کی لیکن میرے بیٹے نے کسی کا دودھ نہیں پیا. تاریخ کے اندر دو روایتیں ملتی ہے جس کو ہم لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں. ایک تو یہ روایت ملتی ہے تاریخ اور سیر کے اندر کہ ساری عورتیں محمد الرسول اللہ کو معاذ اللہ غریب سمجھ کر لے کر کے نہیں گئی، لیکن ایک تاریخ کے اندر یہ روایت بھی ملتی ہے جو زیادہ معتبر ہے کہ آئی تو سب تھی، اس لیے کہ حضور کے دادا مکے کے سردار تھے. اس وقت زمزم کا کنواں آپ کے قبضے میں تھا، اس وقت تو کعبۃ اللہ شریف کے متولی آپ تھے، تو آپ کے گھر پر آئی عورتیں، لیکن آنے کے بعد حضور نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، اس لیے وہ واپس چلی گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیرات تو حلیمہ کو عطا کرنی تھی، اس لیے جب حلیمہ آئی تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے عبد المطلب نے مجھ سے یوں کہا، لیکن جب میں گئی تو کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ آمنہ کے گھر میں دن میں چراغ جل رہا ہے. میں حیران رہ گئی کہ یہ دن میں چراغ کیسے جلتا ہے، تو میں نے جب غور کیا تو دیکھا وہ چراغ کی روشنی نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام سیرت مصطفیٰ کانفرنس. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں جیسے ہی قریب گئی تو دیکھا کہ محمد عربی ایک تخت پر سو رہے تھے اور کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. جب میں نے ان کو دیکھا اتنا حسین بچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، میں اس بچے پر فدا ہو گئی اور میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. جب ان کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھا تو میں نے کیا دیکھا، انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے مسکرا دیا. اللہ اکبر. حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی یہ نفسیات ہے، یہ سائیکولوجی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر 6 مہینے تک جب بھی بچہ نیند سے اٹھتا ہے تو روتے ہوئے اٹھتا ہے. اللہ اکبر. مگر یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، حضور بچپن میں بھی اٹھتے تھے تو روتے ہوئے نہیں مسکراتے ہوئے اٹھتے تھے. امام کہتے ہیں جس کی ٹسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حلیمہ کہتی انہوں نے مجھے دیکھ کے مسکرایا، جیسے انہوں نے مسکرایا میں دل و جان سے ان پر فدا ہو گئی. میں نے ان کو آمنہ کی اجازت کے بغیر اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. کہتی ہے کہ میرے سینے خشک ہو گئے تھے. میرا بیٹا عبداللہ پوری رات روتا تھا اس لیے کہ اس کو دودھ پینا نصیب نہیں ہوتا تھا. سینے جو خشک ہو گئے تھے فاقہ کشی کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی محمد عربی کو سینے سے لگایا گویا خدا نے میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری کر دی. حلیمہ کہتی ہے میں نے دائیں طرف سے ان کو دودھ پلایا لیکن دائیں طرف سے پیا. جب بائیں طرف کا پیش کیا تو میرا شوہر
عبداللہ کو لے کر یعنی میرے بیٹے عبداللہ کو لے کر کھڑا ہوا تھا. میرا بچہ رو رہا تھا. جیسے میں نے بائیں طرف کا دیا, محمد عربی نے منہ ہٹا لیا اور انگلی کا اشارہ کر کے گویا کہ کہہ رہے ہوں امی میں تو پی چکا ہوں, میرے رضائی بھائی کو بھی پلا دیا. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک الگ انداز سے بالکل بے عین ہی سرکار غریب نواز کی زندگی میں بھی ملتا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کے رضائی بھائی کثرت سے تھے. رضائی بھائی مطلب دودھ پیتے بھائی, یعنی ایک ہی ماں کا کئی لوگوں نے دودھ پیا, ان کو رضائی بھائی کہتے ہیں. تو غریب نواز کے رضائی بھائی کثرت سے تھے. سرکار غریب نواز کی امی جان حضرت بی بی ماہ نور کہتی ہے, حضرت ام الورا بی بی ماہ نور فاطمہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا معین الدین جب میرے شکم میں تھا اور 4 مہینہ میرے شکم میں آنے کو گزرے, 4 مہینے کے بعد بچے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے. فرماتی ہیں کہ جان پیدا ہونے سے لے کر ولادت تک, رات کی آخری پہر سے لے کر دن چڑھے تک میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی, اور جس کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتی تھی. فرماتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے اور جب میں ان کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلاتے وقت اگر محلے کی کوئی غریب عورت آ جاتی, اپنا بچہ لے کر کوئی غریب عورت محلے کی آ جاتی, تو کہتی ہیں بی بی ماہ نور کہ معین الدین حسن میرا دودھ چھوڑ دیتے تھے اور میں کوشش کرتی دودھ پلانے کی, لیکن وہ منہ ہٹا کر اس روتے ہوئے غریب بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے. میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ میرا بچہ خود دودھ نہ پی کر اشارہ جو کر رہا ہے کہ یہ غریب کے بچے کو دودھ پلا دے, تو میں معین الدین حسن کو اس عورت کی گود میں دے دیتی اور پھر اس کا بچہ اپنی گود میں لے کر اس بچے کو دودھ پلاتی, تو میں اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھا کرتی تھی. آپ دیکھیں ابھی سرکار غریب نواز کی عمر زیادہ نہیں ہے, یہ شان غریبی انہیں اللہ نے پیدائشی طور پر عطا کی تھی, یعنی کہ شان غریب نوازی اللہ اکبر وہ جوان ہونے کے بعد نہیں بلکہ بچپن ہی سے اللہ نے ان کو شان غریب نوازی, غریب پروری, بندہ پروری کا شوق عطا کیا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آئیے حضور کی سیرت کا عکس جمیل غریب نواز کی سیرت طیبہ, بڑا مشہور سا وہ واقعہ ہے, بہت مختصر کے اندر, چونکہ سیرت کے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں لیکن چونکہ مجھے کوٹ کرنے کے لیے سیرت پیش کرنی ہوگی, اس لیے غریب نواز کی زندگی کو پیش کرنے کے لیے پہلے سیرت النبی پیش کرنا ہوگا, پھر وہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھ سکوں گا. آپ نے بہت مشہور سے ایک واقعہ سنا ہے, آپ ابھی اس کو بار بار سنتے بھی رہتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں. کتنا مشہور سے وہ واقعہ ہے, حضور عیدگاہ جا رہے ہیں, عیدگاہ جاتے ہوئے مولا حسن نے انگلی پکڑ رکھی ہے, حسین جو ہے حضور کی گود میں ہیں اور مولائے کائنات ساتھ میں ہیں. اللہ اکبر, ذرا سوچو تو صحیح, جس کے وجود ناس کا مشتاق عید کا چاند رہتا ہو, جب وہ آمینہ کا چاند عیدگاہ کی طرف جاتا ہوگا تو منظر کیا ہوتا ہوگا, کیفیت کیا ہوتی ہوگی. قربان جائیں, میرے سرکار عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, آقائے کریم کے ساتھ مولائے کائنات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ چند بچے ہیں جو دف بجا کر کے جو وہ عید کی خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں. آقائے کریم ملاحظہ کرتے ہوئے آگے بڑھے تو کیا دیکھا, کھجور کے ایک درخت کے نیچے ایک بچہ روتے ہوئے کھڑا ہے. میرے سرکار میرے کریم آقا کی بڑی عظیم شان ہے, حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھنا پسند نہیں کیا. میرے سرکار کی عادت تھی, حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تھے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سرکار نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا. اللہ اکبر,
میں یہاں پر ایک بات عرض کروں، نماز اہم العبادات ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز کو چھوڑ کر کے بندہ اللہ تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج یہ فکر دی جاتی ہے نماز پڑھو پھر جو دل میں آئے کرو، سب معاف ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب نماز عید الفطر کے لیے جا رہے ہیں اور میرے کریم آقا نے ایک روتے ہوئے بچے کو دیکھ کر، یار بچے تو چھوٹی چھوٹی چیز میں رو دیتے ہیں، اگر بچوں کو پانی نہ ملے تو روتے ہیں، بچوں کو آپ ڈانٹ دو تو روتے ہیں، بچوں کو چاکلیٹ نہ دو تو روتے ہیں، بچوں کا رونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے بچے تو اس پر بھی روتے ہیں، اسکول جانے کا موڈ نہیں ہے آپ کا، اسکول جا تو بھی روتے ہیں، ٹیوشن جانے کا موڈ نہیں ہے، کھیلنے کا موڈ ہے، آپ کے ٹیوشن جائیے تو بھی وہ روتے ہیں۔ بچوں کا رونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بچے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رو دیا کرتے ہیں۔ حضور بھی جانتے ہیں کہ بچے چھوٹی چھوٹی چیز پر روتے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی تو دیکھو، حضور کبھی بچے کے آنسو کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے مولا حسین کو مولا علی کی گود میں دیا، حسن پاک کی انگلی چھڑائی اور خود اس بچے کے پاس جا کر کے کہا، بچے تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج لوگ شام کی بات کرتے ہیں، آج لوگ یمن کی بات کرتے ہیں، آج لوگ فلسطین کی بات کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے مسلمانوں صرف یہ درد بھری باتیں ہیں، ورنہ کوئی کچھ کسی کے لیے کرتا ورتا نہیں ہے۔ بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، یہ احتجاج، یہ نعرے، یہ درد بھری باتیں بس یہ رسمی طور پر ہے، ورنہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ باپ ایک بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر حضور بے چین ہو گئے اور عیدگاہ سے رک کر اس کے آنسوؤں کا سبب جاننے کی کوشش کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شام کے لاکھوں بچے جو رو رہے ہیں، کوئی رک کر کے ان کے آنسوؤں کی جو ہے وہ وجہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے آنسو کیوں ہے؟ یمن میں لگی ہوئی آگ کی وجہ کوئی پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں ہے؟ فلسطین میں جو مسلم بچیوں پہ زنا بالجبر ہو رہا ہے، وہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے، معصوم معصوم بچے ماں کی گود کے اندر شہید ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے معلوم کیا سبب کیا ہے؟ اور سبب معلوم نہ کیا تو اس کو دور کرنے کی کسی نے کوشش کی؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں صرف زیادہ نہیں اتنا کہنا چاہتا ہوں، شامی بچوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے رسول پاک کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ عیاشی، آوارگی، شراب نوشی ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی۔ انہیں تو نماز پڑھتے وقت تو ٹوپی پہننے میں بھی آر اور شرم لگتی تھی، اس لیے آج وہ یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں، اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا، شام میں تو کم ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ جس راستے پہ چلے تھے اسی راستے پر تم بھی جا رہے ہو۔ ہاں، حضور سے دعوی عشق ہے، مسجد ویران ہے، حضور سے دعوی محبت ہے، داڑیاں منڈا منڈا کر کے گٹروں میں پھینک رہے ہو۔ حضور سے دعوی عشق ہے، نرم نرم گدوں پر فجر کی نماز چھوڑ رہے ہو۔ حضور سے دعوی محبت ہے، اللہ اکبر، زنا کے اڈوں پہ جا کر زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو۔ کوئی زمین یوں ہی تباہ نہیں ہوتی۔ جس شام کو میرے نبی نے میرا شام کہا تھا، جس یمن کو میرے نبی نے میرا یمن کہا تھا، اس زمین کے لوگوں نے اللہ کے حبیب کی نافرمانی کر کے نبی کا دل دکھایا، اور زمین پر جو قوم میرے نبی کا دل دکھائے اللہ ان سے خوشیاں چھین لیا کرتا ہے۔ اور ہم بھی کوئی پیچھے نہیں ہے، ہم بھی اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہیں۔ کتنا کتنا کتنا، اللہ اکبر۔ کاروں میں چلے، سفر میں ہے، گانے بج رہے ہیں۔ سوچو جب ہم سفر میں گانے سنتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو۔
جب حرام مال ہم اپنے حلق کے نیچے ڈالتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ جب ہم جوؤں کے اڈوں کو آباد کرتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سنتے سب کی ہے، کرتے اپنے من کی ہے۔ تقریر سن کر کے نعرے لگا کے گھر لوٹے تو کیا وقام، بہت اچھا پروگرام تھا، آپ کیا لے کر آئے؟ ہم تو کچھ نہیں لائے۔ اس سے بڑھ کر کے محرومی کیا ہوگی؟ چیخنے والے چیخ رہے ہیں، اصلاح کرنے والے اصلاح کر رہے ہیں، ہم سنورنے کا نام نہیں لیتے، ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ اور سن لو، صوفیہ فرماتے ہیں جس قوم کو خطیب کے الفاظ نہ سنوارے، جس قوم کو پیر کی نصیحت نہ سدھارے، پھر اس قوم پر اللہ ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے، پھر وہ اس قوم کے سدھرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ظالم ہم پہ مسلط ہو جائے، ہمیں اپنے اعمال کا احتساب کرنا ہوگا۔ رات کے 3 بجے تک مسلمانوں کے گھروں سے جو سیریل کی آوازیں آ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں جو بے پردہ گھوم رہی ہیں، آدھی آستین کے کپڑے پہن کر ہماری بیٹیاں جو بازاروں میں جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون؟ تو میں دور نہ جاتے ہوئے عرض کر رہا تھا، حضور نے اس یتیم بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا یا رسول اللہ اپنی تقدیر پہ رو رہا ہوں۔ رونا تقدیر پہ آتا ہے، سب خوش ہے، آج میں غمگین ہوں کیونکہ میرا کوئی گھر ہی نہیں اور میرے پاس نئے کپڑے نہیں۔ اس نے کہا آقا اگر نئے کپڑے بھی ہو جائیں تو نئے کپڑے لانے والے ماں باپ ہی نہیں۔ کپڑے تو بازار سے خریدے جا سکتے، ماں باپ کس بازار سے خریدے جائیں؟ میرے کریم آقا کو اس نے اپنی درد بھری داستان سنائی، اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ درد بھری داستان سنانے کی بہترین جگہ صرف در رسول ہے۔ بس وہاں داستان سنی بھی جاتی ہے اور پھر ان غموں کا مداوا بھی کیا جاتا ہے، ورنہ اوروں کا حال تو یہ ہے کہ لوگ داستان غم رو کر سنتے ہیں اور بعد میں پیٹ پیچھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے داستان غم سنی اور سننے کے بعد اس بچے کو ساتھ لیا۔ آقا کریم نے فرمایا علی تم عیدگاہ جاؤ، میں اس بچے کو لے کر کے آتا ہوں۔ سرکار واپس پلٹے، حضور واپس پلٹے، اس بچے کو نئے کپڑے پہنائے، اور کپڑے پہنا کر کے جب حضور اس کو واپس لے جانے لگے عیدگاہ کی طرف، تو بچے نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، نئے کپڑے تو مل گئے، ماں باپ کہاں سے لاؤں گا؟ میرے کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو؟ تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو اور تیری ماں کی جگہ عائشہ تیری امی ہو، اس سے بڑھ کر بھی اور کچھ چاہیے؟ اس نے کہا قربان آج ناز ہوتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے یتیم کر دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یتیم کر دیا، اس لیے کہ میرا باپ گیا تو محمد عربی جیسا باپ ملا، میری ماں تو کبھی عائشہ جیسی ہو نہیں سکتی تھی۔ حضور نے اس بچے کو کندھے پہ بٹھایا۔ قربان جائیں، یتیموں کو عید کے دن لوگ جھڑکتے ہیں، یتیموں کو دھکے دے کر بھگاتے ہیں، بلکہ سگا بھانجا سگا بھتیجا بھی اگر یتیم ہو جائے تو لوگ اس سے بھی نفرت کرتے ہیں، مگر قربان جائیں میرے نبی کی عظمتوں پر، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے رتبے کو کتنا بلند کر دیا، یتیموں کو کتنا بلند کر دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس یتیم کو کندھے پہ بٹھا، خدا جانے اس کا نسب کیا تھا، خدا جانے اس کا خاندان کیا تھا، خدا جانے اس کا قبیلہ کیا تھا، لیکن وہ رسول جس کے قدم عرش کی زینت بنتے ہیں انہوں نے اس یتیم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور جب لے چلے اس رستے تک آئے تو بچے دف پھینک کر کے وہ رونے لگے۔ میرے کریم آقا نے ان کا بھی رونا نظر انداز نہ کیا، فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ یتیم تھا، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں، اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو محمد الرسول اللہ کا کاندھا مل جاتا۔ یہ سیرت طیبہ ہے، حضور کی سیرت ہے یہ۔ اب اس سیرت کے اس واقعے کو آپ غریب نواز کی زندگی میں دیکھیں۔ سرکار غریب نواز اپنے بابا سید غیاث الدین
حسینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک اندھا لڑکا رو رہا ہے رستے میں، پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اپنے بابا کے ساتھ جا رہے، روتے ہوئے دیکھا یوں ہی کسی کو بلند مرتبے نہیں ملتے، مرتبے کی بلندی یوں نصیب نہیں ہوتی۔ حضور غریب نواز کا بچپنا ہے، بچپنے میں دیکھا کہ بچہ اندھا ہے، رو رہا ہے، روتے ہوئے بابا کی انگلی چھڑائی اور کہا کہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اے لڑکے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ غریب نواز نے اسی وقت اپنے کپڑے اتارے، اس لیے کہ وہ لڑکا سرکار غریب نواز کا ہم عمر تھا، دونوں کی عمر برابر تھی، اپنے کپڑے اتار کر اس کو پہنائے نئے۔ سرکار غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسینی یہ منظر دیکھ کر کے کہتے ہیں حسن تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کیا بابا جان یہ تو میرے نانا محمد الرسول اللہ کی سنت، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے اور آپ نے جو ہے وہ اپنے پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور واپس پھر اپنے بابا کے ساتھ عیدگاہ گئے۔ آپ اندازہ تو کریں عید کی نماز میں مصطفیٰ جان رحمت راستے سے آدھے راستے سے لوٹے تھے، ایک یتیم کے لیے غریب نواز بھی لوٹے ایک یتیم کے لیے۔ بات اتنی تھی کہ اس وقت وہ شخص بچہ تھا اور سرکار غریب نواز کے دور میں وہ بچہ ہم عمر تھا، تو غریب نواز نے اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دی۔ یہ غریب پروری کی شان ہے۔ غریب نواز کی امی فرماتی ہے کہ میرا بیٹا معین الدین حسن، یہ معین الدین پہ پہچان کے لیے کہتا ہوں لیکن اس وقت تو ان کا نام حسن ہی تھا، میرا بیٹا یہ حسن چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے لاتا ہے اور کہتا امی اچھے کھانے پکاؤ، اور اس کے بعد جب بچے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مجھ سے لپٹ کر کہتا ہے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے، جب غریب کھاتا ہے۔ یہ غریب پروری کی ادا غریب نواز کی کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت بچپنے سے اللہ نے عطا کی ہے۔ آئیے دیکھیے آج ہمارے پاس کوئی مصیبت زدہ آتا ہے کہ حضرت یہ تکلیف ہے، یہ آپ کے پاس بھی آتا ہوگا، ہم سب ایک ہی کام کرتے ہیں اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے، اللہ آپ کی مصیبت دور کر دے، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دے۔ یعنی ہمیں اپنی دعا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہماری دعائیں بیچارے کی ساری مشکلیں دور کر دے گی، اور کوئی بندہ اور اونچے درجے پر ہے تو وہ تعویذ دے دیتا ہے کہ بھئی تعویذ لے جا تیری مشکل دور ہو جائے گی، اور اس سے اونچے درجے پہ تو لے جا میری نظر سے تیرا کام بن جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ میں کے بھی بہت سارے کوئی آتا ہے بھائی جان بہت مشکل میں ہو، ہاں بھائی بہت تکلیف ہے، بہت افسوس ہوا یہ سن کر کہ آپ مشکل میں ہیں، اللہ آپ کی ساری مشکلیں دور کرے، اللہ آسان کرے، پریشانیاں دور کرے، یہ کہہ کے چائے پلا کے شربت پلا کے رخصت کرتے۔ یقین جانے مصیبت زدہ کا یہ حق نہیں کہ صرف دعا دے کے رخصت کریں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے دعا کے ساتھ کوشش کرنا یہ سنت ہے۔ آئیے اس کو سیرت میں دیکھیں، پھر اس کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام میں غریب صحابی ہیں، صحابہ میں یہ غریب صحابی ہیں، اور ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ حالانکہ جن کے باغ وہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن حضرت جابر کا باغ ہونے کے باوجود حالات ایسے تھے کہ آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے۔ پریشانی کی وجہ قرضہ تھی، قرض کی وجہ سے آپ پریشان ہو گئے تھے۔ بارگاہ رسالت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک یہودی سے کھجور کٹنے کے وقت تک قرضہ لیا تھا، لیکن میرے باغ کی کھجوریں ضائع ہو گئی۔ بھئی ہوائیں چلتی ہے تو کسان لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے، بارش ہو جاتی ہے تو مسائل ہوتے ہیں، تو الگ الگ مسائل کسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آقا میں نے قرضہ لیا تھا، اب وہ مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا ہوں، حضور کیا کروں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول پاک کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا میں تاثیر ہے؟ بلکہ میرا ایمان ہے حضور جانے دعا ہے۔ بے شک امام نے تو حضور کی دعا کو یوں بیان کیا ہے عنایت کا جوڑا
اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دعا کیا ہے؟ نام محمد دعا میں آ جائے تو دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ جب نام محمد دعا میں آنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے تو جب جانے دعا خود کسی کے لیے دعا کر دے تو پھر اس بندے کی شان کیا ہوگی۔ اور ایسا ہوا بھی ہے کہ حضور نے جس کے لیے جو دعا کی ہے ہمیشہ اس دعا کی برکتیں اس کو ملتی رہی ہے۔ خود آپ دیکھیں حضرت اسما بنت ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کی عمر 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی، پھر بھی ان کا چہرہ 16 سال کی جوان لڑکیوں کی طرح دکھتا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ تیرے ہاتھوں پہ جھریاں ہیں اور اتنی تیری عمر ہو گئی اسما، پھر کیا بات ہے کہ تیرے چہرے پر 16 سالہ جوانی کا جو ہے وہ شباب نظر آتا ہے؟ تو کہنے لگی حضور ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ناخنوں کا پانی میرے چہرے پہ چھڑک دیا اور کہا اللہ تیرا شباب ہمیشہ قائم رکھے۔ حضرت حسان ابن ثابت کی عمر 120 سال کی ہو گئی تھی لیکن آپ کے دانت نہیں ٹوٹے تھے، آپ کے دانتوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے دعا دی جب تک حسان نعت پڑھتا رہے اس کا منہ سلامت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جس کو جو دعا دی ہے اللہ رب العزت نے محبوب کی دعا کبھی رد نہیں کی ہے۔ حضور کی دعا کیا دیکھتے چلے جائیں آپ، حضور کی دعا کی برکتیں تاریخ میں ایک طویل سلسلہ ملتا ہے حضور کی دعاؤں کی برکتوں کا۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون تھا؟ حضور جانتے تھے میری دعا کی طرح ہر ایک کی دعا نہیں ہوگی، اس لیے حضور نے دعا کے ساتھ کوشش کرنے کو اپنی سنت قرار دیا تاکہ مصیبت زدوں کے لیے کوشش بھی کیا کرو۔ ہم کبھی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے کسی غریب امتی کی مصیبت دور کرنے کے لیے چلا ہر قدم پر اللہ اسے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا۔ ہم تو مصیبتوں میں پھنسانے والے لوگ ہیں، ہم نے مصیبت سے لوگوں کو نکالنا کب ہے؟ یا نہیں بھی پھنسانے والے ہیں، اگر ہم نیک ہیں تو کم سے کم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں کہ چلو اچھا ہوا بہت اڑ رہا تھا آج مصیبت میں پھنسا ہے، آج اس کو پتہ چلے گا۔ مگر سن لو کسی کی مصیبت میں کسی کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، میرے آقا فرماتے جو کسی مومن کی مصیبت کو دیکھ کے خوش ہوگا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اس مصیبت میں وہ خود بھی گرفتار نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے خوش مت ہوا کرو، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش ہونے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ اس لیے مصیبت دیکھ کر کے دعا کر دو اللہ اس کی مصیبت دور کر، کیا جاتا ہے؟ کم سے کم اتنا تو کریں، اور اگر کوشش کر دی مصیبت دور کرنے کی تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے جو میرے کسی مومن امتی کی مصیبت دور کرتا ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے۔ بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا اگر رب زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھا کرو مصیبت میں لوگ جس کے دروازے پہ جاتے اور وہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دیا۔ حضور نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے جس کے دروازے پہ لوگ مصیبت میں جائیں اور وہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر دیا کرے، روئے زمین پر اس جنتی کو دیکھ لو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں دکھے گا جو مصیبت میں گرفتار کرتا ہو، ہر ولی آپ کو مصیبت سے نکالنے والا نظر آئے گا۔ زمین پہ تھے تب بھی مصیبتوں سے مصیبتوں کو دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ ارے لوگ پاگل تھوڑی ہوئے ہیں، مصیبت میں گرتے ہیں، کرائے کو پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی اجمیر شریف جاتے ہیں، اسی لیے تو جاتے ہیں۔ یقین ہے کہ زمین کے اوپر تھے تو بھی مصیبتیں دور کرتے تھے، زمین کے اندر ہے تو بھی مصیبتیں دور کرتے ہیں۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آقا نے فرمایا چل تو، حضرت جابر کو لے کر چلے۔ ہم کسی کے ساتھ چل تو کہنے میں شرماتے ہیں کیونکہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم کیسے جائیں گے کورٹ تک کسی کی مدد کرنے کے لیے، ہم کیسے جائیں گے
کسی قرض دار کے گھر تک کسی کی مدد کرنے کے، اس لیے کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ چلنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن ہر بڑے سمجھنے والے سے کہہ دوں، اپنی بڑائی کا پٹارا بن کر میرے نبی سے بڑھ کر کون بڑا ہو سکتا ہے؟ بڑائیاں جن کے تلووں کو بوسہ دے کر بلندی پاتی ہے، وہ رسول ایک غریب صحابی کے لیے کہتے ہیں چل تو، اور اس کے بعد حضور ان کے باغ میں آتے ہیں. باغ کا جائزہ لیا، پتا چلا سال بھر تک تو کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ پھل ہی ضائع ہو چکے، پھل ہی ضائع ہو چکے، سال بھر تک کوئی گنجائش نہیں کہ قرضہ ادا ہو. باغ کا جائزہ خود لیا، اس کے بعد اس یہودی کے گھر خود چل کر گئے. میرے نبی کی سیرت یہ ہے. پریشانی یہ ہے ہم معجزات کو سن کر نعرے لگانے کے عادی تو ہے، لیکن کبھی سیرت سننے کی ہم نے کوشش نہیں کی. اب معجزات برحق ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت، سرکار کو جن لوگوں نے چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا وہ مسلمان نہیں ہوئے، بہت سارے لوگ، لیکن حضور کے کردار کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے. آج حضور کی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آج تو مسلمانوں کو خود نہیں پتا حضور کی سیرت کیا ہے. حضور ایک یہودی کے گھر چل کر گئے، خدا کی قسم جس کے دروازے پہ جبریل چل کر آتا ہو اور پھر اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا ہو، وہ رسول اپنے لیے نہیں، ایک غریب صحابی کے لیے، وہ بھی یہودی کے دروازے پہ، غیر مسلم کے دروازے پہ چل کر گئے اور کہا سنا ہے کہ جابر نے تم سے قرضہ لیا ہے، وقت پہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا نقصان ہو گیا ہے. اس نے کہا آپ آئے ہیں، لیکن اس وقت معاذ اللہ میں آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا کیونکہ اتنی تاخیر ہو چکی ہے کہ اب میں اس کو مہلت نہیں دے سکتا، اس لیے میں آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کرتا، قربان جائیں. حضور پھر لوٹے، پھر باغ میں آئے، پھر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت تنگ کرے گا. حضور پھر تشریف لے گئے، دوبارہ پھر گئے ہیں میرے آقا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، یہ سنت پر کب عمل ہوگا؟ یہ سنت پر کب؟ مسواک کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، داڑھی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کرتے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں. اس سنت پر عمل کب ہوگا؟ ہم کب نکلیں گے اپنے گھروں سے مصیبت زدوں کو دور کرنے کے لیے؟ اگر اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا تو مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت نہیں ہوگی. اگر اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا مسلمانوں کی بیٹیاں جو ہے سگنلوں پر بھیک مانگتی بھی نظر نہیں آئے گی. اس سنت پر عمل شروع ہو جائے گا تو 35 سال کی بیٹیاں بغیر جہیز کے جو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، ان لوگوں کی شادیاں ہونے لگے گی. کیونکہ اگر کوئی مالدار آدمی کسی غریب کے گھر جا کے کہے کہ ارے اپنے بیٹے کا رشتہ اس کی بیٹی کے ساتھ کر لو، میں ضمانت دیتا ہوں، میں تیری مدد کروں گا، چل کیا لگتا ہے بتاؤ. لیکن کون ہے ایسا؟ میرے آقا کے دیوانوں، ہر سال حج کر کے وہ مقام نہ ملے گا جو حضور کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی شان بے نیازی، اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن بندے تو محتاج ہیں. افسوس اللہ کے حبیب سے جب جابر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ بہت تنگ کرے گا آقا، سرکار پھر تشریف لے گئے. آقا دوبارہ پھر گئے ہیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں، حضور دوبارہ پھر گئے ہیں اور کہا کہ مان لو چھوڑ دو اس کو، لیکن تھا وہ یہودی بڑا متعصب، کہا کہ اے محمد میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مہلت نہیں دے سکتا. حضور پھر آئے ہیں. بات اتنی مصروف ترین ذات ہے جو پوری رات عبادت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں، لیکن ایک غریب کے لیے کتنا ٹائم حضور نکال رہے ہیں، آقا نے غریب کے لیے کتنا وقت نکالا ہے. سرکار پھر واپس آئے، انہوں نے اس کی یا رسول اللہ وہ پریشان کرے گا. سرکار پھر تیسری مرتبہ بھی گئے، لیکن 3 بار جب وہ نہیں مانا تو حضور واپس باغ میں آئے، گھر نہیں گئے، باغ میں آئے. باغ میں آ کے حضور نے کہا جابر پانی لا. حضرت جابر نے پانی لایا، حضور نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اب حضرت جابر خود بیان کرتے ہیں حضور نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد ایک اوٹا تھا، اس اوٹے پر حضور علیہ السلام اسی مصلی پر لیٹ گئے. حضور نے قیلولہ کیا. جابر کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب لیٹے
تو حضور علیہ السلام بیٹھے تھے تو سایہ تھا, لیٹے تھے تو کچھ وقت جسم کا حصہ دھوپ کی طرف گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے دھوپ کی طرف حصہ گیا تو درخت نے اپنی ٹہنیاں اس حصے پر بھی دراز کی اور حضور کے سر پہ سایہ کر دیا. حضرت جابر کہتے ہیں تھوڑی دیر حضور سوئے, میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں, لیکن حضور چونکہ میرے باغ میں موجود تھے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے باغ میں موجود ہے, دل کو تسلی ہے. حضور سوئے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد حضور کی آنکھ کھلی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد سرکار نے کہا جابر کیا حال ہے؟ کہا حضور اس کی تکلیف ہے, میں کیا کروں؟ آقا فرماتے چل اب ہم کھجوریں توڑتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں تو کہہ چکا ہوں کہ کھجوریں تو میرے باغ میں ہے نہیں, اور جو ہے وہ کچی ہیں اور پکی اس کو دینا ہے. آقا نے کہا تو ٹوکری ہاتھ میں اٹھا اور میرے ساتھ چل. جابر کہتے اللہ کی عزت کی قسم جہاں پر کھجوریں نہیں تھی میں نے حضور کے اٹھنے کے بعد دیکھا کھجوریں لگی ہوئی ہیں, جو کچی تھی میں نے دیکھا وہ پک گئی ہے. میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے اپنے ہاتھوں میں ٹوکری لی, حضور ہاتھوں سے توڑتے جاتے, ٹوکری میں رکھتے جاتے, ہاتھوں سے توڑتے جاتے, ٹوکری میں رکھتے جاتے. میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی, مال تو پورا ٹوٹ جائے گا لیکن اس کو دینے اتنا جمع نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حضور سب توڑ چکے تو میں نے کہا حضور یہ بہت کم ہے, اس کو زیادہ دینا ہے. سرکار نے کہا وزن کر. میں نے وزن کیا تو اتنا نہیں نکلا جتنا اس کو دینا تھا. پیغام سیرت مصطفیٰ کانفرنس, یعنی مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کے لیے صرف دعا نہیں فزیکلی طور پہ انوالو ہونا چاہیے. اب سیرت کا یہ آئینہ غریب نواز کی زندگی میں دیکھو, غریب نواز کی زندگی میں دیکھو. ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا, عرض کی حضور بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا کر سکوں, میں ٹیکس دے سکوں. اس لیے آپ دلی کا بادشاہ قطب الدین, دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش, اس کو خط لکھ دیں تاکہ وہ میرا ٹیکس کم کر دے یا معاف کر دے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے مرید کا مرید ہے. آپ ایک کام کر دیں, خط لکھ دیں. حالانکہ خط لکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا, خط لکھنے سے بھی کام ہو سکتا ہے. غریب نواز نے کہا چل تو, اس طرح کہ یہ چل تو نبی کی سنت ہے. غریب نواز نے کہا چل تو. ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو جتنی دیر تک چل تو کہیں گے اتنی دیر میں بہت کچھ رکعتیں نفل ادا ہو جائے گی, کچھ دیر تک کے واضح و نصیحت ہو جائے گی. لیکن قربان جائیں فرمایا کیونکہ ان کی نگاہوں میں حضور کی سیرت پاک کی بہت اہمیت تھی. وہ جانتے تھے حضور علیہ السلام کی سیرت کی شان کیا ہے, اس کو لے کے نکلے. قربان جائیں غریب نواز نے اکیلے اس کسان کے ساتھ اجمیر شریف سے دلی تک کا سفر طے کیا. آپ دیکھیے, ایک بار درود شریف پڑھیں. آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں, تھوڑے آگے آ جائیں, تھوڑے آگے آ جائیں, پیچھے نہ دیکھیں آگے دیکھیں, آپ آگے آ جائیں, تھوڑے آگے آ جائیں, تھوڑے آگے آتے جائیں. ماشاءاللہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. ایک بار ذرا بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود پڑھنے گونج جائے تھوڑا سا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ ایکسپریس ہائی وے بن چکے ہیں, اجمیر شریف سے دلی کا راستہ 3.5 سے 4 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے اچھی کاروں سے. بولو کوئی جا سکتا ہے؟ اتنا مصروف آدمی, اتنا بڑا آدمی, لیکن ان کو اپنی بڑائی کا اقرار نہ تھا, انہیں دین کی بڑائی کا خیال تھا.
اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی بڑا ہوتا بھی نہیں ہے. بے شک بات یہی ہے, بڑا سمجھنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا ہے. بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. یہاں تو ہلدی کا کھڑا ملا اور پنساری کی دکان کھول دی گئی. یہ کیفیت ہے, اندر سے بالکل خالی ہے اور آنکھوں کے اندر ایسا خمار ہے کہ جیسے یہ قطب الاقطاب سے کم ہی نہیں ہے. یہ حالات ہیں. زندگیوں کے اندر نہ ہمدردی ہے دلوں میں, نہ محبت ہے دلوں میں, نہ عبادتوں کا ذوق و شوق ہے, نہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے. انسان اس قدر خود غرض ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہ رہا, اللہ کے ساتھ بھی اس کے معاملات میں اخلاص نہ رہے الا ماشاءاللہ. بلکہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو نوکروں کی طرح کرتے ہیں, بندوں کی طرح نہیں کرتے. عبادت کر کے کہتے ہیں مولانا بڑی مصیبت آتی ہے عبادت کے بعد, بہت مشکل. میں کہا عبادت اور مشکل کا کیا تعلق ہے؟ عبادت تو کہتی اس کو ہے کہ جس کا صلہ نہ مانگا جائے. فرق یہی ہے. عبادت اور تجارت میں فرق یہ ہے کہ تجارت کا صلہ مانگا جاتا ہے فوراً, اور عبادت کا صلہ نہیں مانگا جاتا. نماز پڑھتے ہیں مولانا وہ کوئی ایسی صورت بتا دے جس سے رزق میں برکت ہو. کہا ٹھیک ہے بھی ایسے اعمال ہیں بتائے گئے ہیں کہ سورہ واقعہ پڑھ لو برکت ہوگی, سورہ مزمل پڑھ لو سحر نہیں ہوگا, سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لو کیا ہوا سحر دور ہو جائے گا. ہے نا, لیکن سب اپنے لیے پڑھو گے. کچھ عبادت اللہ کے لیے بھی کی ہے. سحر دور کرنے کے لیے صورتیں پڑھ لی, برکت کے لیے صورتیں پڑھ لی. کبھی اس لیے بھی پڑھی کہ خدا راضی ہو جائے. خدا کے ساتھ تجارت کرنے چلے ہو, اللہ کے ساتھ تجارت کرنے چلے ہو. عبادت کہتے ہیں اس کو جس کا صلہ نہ مانگا جائے. اسی لیے تو رابعہ نے کہا تھا نا کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں آب اس لیے لے کر کے جا رہی ہوں کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں جہنم کو جہنم کو جو ہے وہ بجھانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے, اور جنت کو جلانا چاہتی ہوں تاکہ کوئی جنت کے شوق میں عبادت نہ کرے. تو کہا مائی پھر عبادت کس لیے؟ کا عبادت تو یار کے لیے پھر ہو, عبادت اس کی خوشی کے لیے. اسی لیے حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نیکی کی نیت سے بھی کوئی نیک کام نہیں کرتے تھے کہ نیکی ملے گی. وہ لوگ اس لیے نیک کام کرتے تھے کہ خدا ملے گا, اس لیے کہ کجا نیکی کجا شان خدا. دونوں میں کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت ہے؟ نیکی جس کو ملے وہ پھنس سکتا ہے, لیکن جس کے ساتھ یار کی رضا ہو پھر وہ کب پھنس سکتا. اسی لیے تو مولا حسین جس وقت سب لٹا کر سر زمین پر رکھتے ہیں تو نہیں کہتے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن سلے میں کیا مانگا؟ نیکی, نام, کیا مانگا؟ پھر کہتے بتا تو راضی ہے کہ نہیں, اس لیے کہ جانتے عبادت کا صلہ مانگا نہیں جاتا, اور جس کا صلہ مانگا جاتا ہے وہ عبادت نہیں ہوتی, وہ تو تجارت ہوتی ہے. کربلا میں تجارت کرنے نہیں بلکہ عبادت کرنے آئے. شہنشاہ تاجدار کربلا. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی زیادہ تقریر میں واہ واہ کر لیتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا صلہ واہ واہ کی شکل میں تو نہیں مل گیا. یہ ہمارا شوق ہے کہ نعرے تقریر میں زیادہ لگ جائیں, تھوڑی واہ واہ بھی زیادہ ہو جائے. کہیں یہ صلے کے طور پر تو نہیں ہو گیا, کہیں صلے کے طور پہ تو نہیں ہو گیا. اس لیے کہ جو عبادت ہوتی ہے اس کا صلہ مانگا نہیں جا, جس کا صلہ مانگا. اب بتائیں جب واہ واہ کی شکل میں صلہ مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو پیسوں کی شکل میں صلے کے طور پر پیسوں کے لیے لڑنے کی اجازت کب ہو سکتی ہے؟ امام اہل سنت نے تو یہاں تک کہا کوئی نعت خواں اگر یہ سوچے کہ میں نعت خوانی کے لیے آؤں مجھے ڈبل شرنی ملنا چاہیے تو کہا وہ اس کے لیے وہ شرنی بھی ناجائز ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس نے شیرنی کو بطور تبرک نہیں بطور اجرت لیا ہے. اجرت, شیرنی کو بطور اجرت لینا جب ناجائز ہو جاتا ہے تو آج کے حالات اب تو یہ ہے کہ ذرا بینک میں ڈالیں تو پھر دیکھیں گے,
اور پھر اس سے بڑھ کر بھی کوئی بندے نے فون کر دیا کہ ذرا ہم اور زیادہ دیں گے جنہوں نے ڈال دیا ہے، تو پھر اس کے بعد بیماری کا ہی بہانہ ہوتا ہے. خدا جان سال میں ایک مرتبہ 3 مرتبہ بھی بچوں کی ولادت ہوتی ہے. یہ صورت حال ہے. 6 مہینے پہلے سنا تھا کہ بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، 6 مہینے بعد پھر سنا بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی، پھر 6 مہینے بعد. میں کہا کہ خدا کی کیا برکت ہے کہ مقرروں کے ساتھ اور نعت خوانوں کے ساتھ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کا مقام ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے. بکی ہوئی تقریریں دلوں پہ کیا اثر کریں گی، بکے ہوئے اشعار دلوں کو کیا بدلیں گے. زندگیاں تو خون جگر سے بدلی جاتی ہیں، زندگیاں تو متاع حیات لٹا کر بدلی جاتی ہے. انقلاب نعروں سے نہیں، انقلاب الفاظ کی نشیب و فراز سے نہیں، انقلاب تو دل کے درد سے آتا ہے. افسوس ہے پورے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور اب کہتے ہیں کہ لوگ سدھرتے کیوں نہیں. اس لیے کہ بگاڑنے والے تو ہم ہیں، جو سدھارنے کا کے ٹھیکے لے کر کے بیٹھے تھے بگاڑنے والے تو ہم ہیں. کہاں ہم پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے ہم، کس مقام پر پہنچے ہم. اللہ ہمیں اپنے اعمال کے احتساب کی توفیق عطا فرمائے. میری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا کہ خطاب کے بعد ملنے والا ہدیہ لے لیں تو سنت ہے، لیکن اگر اس کو گن لے، کمی پر دل چھوٹا ہو جائے اور زیادتی پر دل خوش ہو جائے تو بھی تیری تقریر ضائع ہو گئی. اس لیے کہ کمی پر نہ مانگا نہیں تھا، کسی نے دے ہی دیا، لیکن گننے کے بعد دل چھوٹا ہو کہ اتنا کم کیوں ملا، اور زیادہ ملنے کے بعد خوشی ہوئی کہ اتنا زیادہ مل گیا. کہ زیادہ ملنے کی خوشی نے بھی ضائع کر دیا، کم ملنے کے غم نے بھی ضائع کر دیا. کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا بدل دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا بدل سوائے خدا کے کوئی دے ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اگر حضور کی تعریف بھی ہم بیچنے لگے تو پھر ہم سے بڑھ کر بے وفا کون. وائے کامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ میری قوم کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. بات دور نکل گئی. حضرت غریب نواز میرے معین ملت و دین نے کہا کسان سے بڑی معذرت کے ساتھ میں ذکر کسان کا کرنے لگا ہوں. آج جب کوئی کسان پھٹے کپڑے بدبودار پسینے سے اٹے ہوئے جسم میں آتا ہے تو ہم مسافے کے لیے پورا ہاتھ بھی نہیں دیتے، 3 انگلیاں دیتے ہیں، اور وہ بھی بہت تقوی کے قریب سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ہاتھ سے مسافہ جب اپنی شان نہیں ہے. تھوڑا سا حضور سے بڑے ہو گئے ہیں آپ. بات اگر کہی جائے حق تو بری لگتی ہے، سچ کڑوا لگتا ہے. 3 انگلیوں سے مسافہ کس کی سنت ہے، کس سنت سے ثابت ہے، کس کا طریقہ ہے. حضور علیہ السلام کا مسافہ تو یوں تھا، ہاتھ میں دے دیے. ہاتھ ٹھنڈے ہوتے تھے، خوشبودار ہوتے تھے تو لوگ شوق سے دیر تک ہاتھ میں پکڑے رہتے تھے. لیکن میرے آمنہ کے لال کی شان یہ تھی جب تک کسی نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا کبھی چھڑایا بھی نہیں. حضور نے کبھی چھڑایا، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑے حضور نے نہیں چھڑایا. اس لیے کہ یہ چھڑائیں گے تو پھر پکڑائے گا کون. حضور چھڑانے نہیں آئے تھے. سنیوں ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، اور تھام لو آسیو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. اور اسی لیے اس امت کو جب سب ٹھکرا دیتے ہیں تو امتی کہتا ہے کسی نے بھی ٹھکرا دیا مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میرا نبی مجھے نبھانے والا ہے. کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پر آیا ہے. حضور نے امت کو اتنا پیار دیا ہے، اب شاید کسی کے پیار کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیار دیتا ہے تو وہ نبی کی سنت کو ادا کرتا ہے. سرکار غریب نواز اس کسان کو لے کر اس پر مشقت دور میں اجمیر شریف سے دلی تک گئے. جب دلی پہنچے تو وقت سے پہلے حضرت بابا قطب کو بھی اور شمس الدین کو بھی کسی نے اطلاع دی حضور غریب نواز آ رہے ہیں، اور اتفاق سے اطلاع کے بغیر آ رہے ہیں. اطلاع نہیں دیے کسی کو، اطلاع کے بغیر آ رہے ہیں. بادشاہ بھی اور بابا قطب بھی شہر کے باہر تک آئے، کیونکہ بادشاہ کون تھا،
पोता मुरीद था गरीब नवाज का, बाबा कुतुब का मुरीद था वो। इस्तिकबाल के लिए दोनों आए, कदम पकड़ ली, हुजूर कैसे आना, वह इत्तला तो दी होती। अब जरा तवज्जो से सुने सीरत पर अमल का जज्बा। फरमाया जब अपना काम होता है फिर उस वक्त तो शान से नहीं आया जाता, काम लेकर के आए, अर्जी लेकर के आए हैं, इसीलिए इत्तला के बगैर आए हैं। खानका में रुकाए गए, कहा हुजूर काम क्या था? फरमाया ये किसान जो है ना, ये किसान, इसको टैक्स भरने की ताकत नहीं है, या तो कम कर दो या तो माफ कर दो। बाबा कुतुब ने कहा हुजूर कहलवा दिया होता तो ये काम मैं भी कर सकता था, इतनी दूर तक आने की जरूरत क्या थी? मुस्कुरा के कहते बाबा कुतुब मुझे मालूम था कहलवाने से भी काम हो सकता था, लेकिन यहां तक आने में जो ये किसान का दिल खुश हुआ है, फिर वो नेमत मुझे कब नसीब होती। वहां किसान के दिल की खुशी के लिए इतना लंबा सफर किया जा रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्यों? इसलिए कि उनकी निगाहों में सीरत थी, हमारी निगाहों में सीरत नहीं है, इसलिए आज हम इस तरह के काम कर रहे हैं। अब देखें हुजूर रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो दावत व तबलीग के लिए शहर अव्वल दिया गया, वो भी चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है, और गरीब नवाज को दावत व तबलीग के लिए जो शहर दिया गया वो भी चारों तरफ से पहाड़ियों में घिरा हुआ है। वहां के लोग भी बड़े सख्त और पत्थर दिल थे, यहाँ के लोग भी बड़े सख्त और पत्थर दिल थे। अगर राजस्थानी लोग न सुन रहे हो तो बात चुपके से कह दूं कि आज भी इतनी सख्ती है कि देहात में चले जाओ तो कहते हैं मौलवी चल निकल, तू यहाँ आया क्यों है, किसको नमाज पढ़ाना चाहता है? मुझे ये तल्ख तजर्बात हासिल है, मोहब्बत बहुत करते हैं, जिससे प्यार कर लेते फिर जान दे देते हैं, लेकिन लड़ने पर आए तो फिर बखिया उधेड़ देते हैं। बहुत मैंने दौरे किए हैं, काफलों के अंदर राजस्थान के सफर किए हैं, लेकिन अल्लाह करे राजस्थान वालों तक ये बात न पहुंचे। जो प्यार करते हैं फिर वो हक अदा करते हैं प्यार का, लेकिन अगर लड़ने पर आ जाए तो फिर जो है वो छिक्के छुड़ा देते हैं। बात बस इतनी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उन्हीं तक ये बात शायद पहुंच जाएगी जो वाकई प्यार का हक अदा करते हैं, और जो लड़ते हैं उन तक अल्लाह करे बात ना पहुंचे। वरना क्योंकि मुझे एक हफ्ते के लिए अभी फिर जाना है, 19 से लेकर 24 तक वही रहना है, तो खैर के साथ उस वक्त तक ये तकरीर ना पहुंचे, उन तक इसकी कोशिश हो जाए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो आज भी सख्ती उनके अंदर मौजूद है, सख्ती आज भी मौजूद है। पत्थरों की जमीन पर रहते हैं तो दिलों के अंदर भी चूंकि ईमान नहीं था ना, तो जो है वो सख्ती थी। अच्छा ईमान आ जाता है तो सख्ती खत्म हो जाती है, तो मोमिनों के दिल में सख्ती नहीं रहती। तो गरीब नवाज को भी जो इलाका मिला, जो जुग्राफियाई तौर पर वो हुजूर अलैहिस्सलाम के इलाके से बहुत मुशाबियत रखता है। उसके बाद आप देखें हुजूर से जिन्होंने लड़ाई की वो अहले इक्तिदार थे, गरीब नवाज से जिनकी लड़ाई हुई वो भी अहले इक्तिदार थे। गौर रसूल पाक ने अहले इक्तिदार को दरगुजर किया, दुआएं देते रहे, अल्लाह अकबर। उधर गरीब नवाज ने भी अहले इक्तिदार को दरगुजर किया, उनकी हिदायतों के लिए दुआ करते रहे। लेकिन अब आप देखें अल्लाह अकबर, जिस वक्त हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनकी नाफ के नीचे नेजा मारकर शहीद किया, और 2 ऊंट मंगवाकर, एक से हजरत सुमैया का एक पैर, दूसरे सुमैया का दूसरा पैर बंधवा करके ऊंटों को दौड़ा दिया, उस वक्त हुजूर ने अपने लिए नहीं बल्कि सुमैया की तकलीफ को देखकर कहा अल्लाह अबू जहल को हलाक कर दे। हुजूर ने एक उम्मती की तकलीफ को देखकर कहा अबू जहल को हलाक कर दे। सरकार गरीब नवाज का एक मुरीद, उसके यहाँ पृथ्वीराज चौहान के यहाँ जो है वो नौकरी करता था, उसने क्या किया, पूछा कि तू मोइनुद्दीन के यहाँ जाता है? मैं हाँ जाता हूँ। तो उसने क्या किया, अल्लाह अकबर, उसको कत्ल कर दिया। सरकार गरीब नवाज से सदमा बर्दाश्त न हुआ, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया मैंने पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार करके जो है वो इस्लामी फौज के हवाले कर दिया। उसके बाद आप देखें वो हवाले हो गया। अब सीरत और गरीब नवाज की जिंदगी को फिर मुलाहिजा करें। सरकार गरीब रसूल पाक ने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल के घर में इस्लाम पहुंचाया अपने अखलाक से। वो रिवायत शायद मैं इससे पहले सीरत में इसी जमीन पे कभी पढ़ चुका हूं, मुझे याद आता है इकरमा वाली रिवायत, लेकिन अब उसको नहीं दोहराऊंगा। तो रसूल पाक ने अपने किरदार से अबू जहल के घर में इस्लाम पहुंचाया, गरीब नवाज ने अपने किरदार से पृथ्वीराज चौहान के घर में इस्लाम पहुंचाया। अब उसके घर में इस्लाम पहुंचने की क्या रिवायत है, अब सुनिए। तारीख में आता है पृथ्वीराज चौहान ने
जिस वक्त तो जादू के लिए, अब यहां फिर आइए, हुजूर अलैहिस्सलाम को भी परेशान करने के लिए जादू का सहारा लिया गया, गरीब नवाज को भी परेशान करने के लिए जादू का सहारा लिया गया। अल्लाह अकबर। तो पृथ्वीराज चौहान ने जादू के लिए जयपाल जोगी को बुलाया, उसको अजयपाल भी कहते हैं। जयपाल जोगी ने खूब किया, वो पत्थर फेंका, सांप फेंके, बिच्छू फेंके, रस्सियां फेंकी, क्या क्या सब किया उसने, लेकिन आप बार बार उसको सुने हैं, मैं उसकी तकरार नहीं करूंगा। लेकिन जब सब करके थक गया, पृथ्वीराज चौहान ने उसको बुलाया, कहिए इस पे असर क्यों नहीं होता, मोइनुद्दीन पे असर क्यों नहीं? उसने कहा उस पे असर नहीं हो सकता, उसकी वजह यह है कि उसकी निगाहों में इतनी पाकीज़गी है कि उसने अपनी नजर से कभी किसी औरत को नहीं देखा। यानी औरत को नहीं देखा का मतलब ये कि गंदी नजर से, बदनजरी के तौर पे, पाप की नजर से कभी किसी औरत को नहीं देखा, इसीलिए उस पे जादू नहीं होता। अगर उसकी नजरों को तू गंदी कर दे तो मैं गारंटी लेता हूं या तो वो मरेगा या तो वो पागल हो जाएगा, असर हो जाएगा जादू का। उसने कहा मर्द तो आखिर मर्द होता है, मर्द के सीने में दिल होता है, पत्थर नहीं होता। पृथ्वीराज अपनी तरह समझ रहा था मेरे गरीब नवाज को, कहा कि आखिर दिल ही तो है उसका, उसके सीने के अंदर, उसके सीने में दिल ही तो रहता है, कोई पत्थर तो नहीं रहता। तो उसने कहा लड़कियों को भेजो, अजमेर की खूबसूरत लड़कियों को भेजो, वो अना सागर के किनारे इबादत में मसरूफ रहता है। जब हिंदुस्तानी नारियों का हुस्न देखेगा तो फिर वो भी जो है दीन धर्म छोड़कर, तस्बीह मुसल्ला छोड़कर ईमान का सौदा करेगा। लेकिन वो अपनी तरह समझ रहे थे, हिंदुस्तान की अजमेर मुकद्दस की सबसे खूबसूरत लड़कियों को चुना गया, जिनके हुस्न की दास्तान अजमेर की पथरीली जमीन से लेकर बनारस की सरजमीन तक था, जिनके हुस्न के चर्चे, उन लड़कियों को जमा किया गया। वो लड़कियां कपड़े पहनकर, श्रृंगार करके, आधे अधूरे लिबास पहनकर गईं और अपने पाजेब गरीब नवाज के पास जाकर बजाने लगी। आपने निगाह उठा करके भी नहीं देखा, आपने निगाह उठा करके भी नहीं देखा, इसलिए कि जिसकी निगाहों में मदीने वाले मुस्तफ़ा के जलवे बसते हो वो किसी के हुस्न पर सौदा नहीं किया करता। वो तो हम लोग हैं जो कहते हैं नबी के नाम पे जान दे देंगे, लेकिन हीरोइन की तस्वीर भी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर रखी हुई है। वो तो हम लोग हैं ना, हम लोग तो बहुत जबान दराज लोग हैं, हम लोग बड़ी जबान रखते हैं, दिल वैसा नहीं रखते, जबान ऐसी रखते हैं कि रसूल से इश्क का दावा है और स्क्रीन पर हीरोइन की तस्वीर है, हुजूर और करबला वालों से इश्क का दावा है, अंदर जो है वो फिल्में हैं, अंदर गंदे मनाजिर हैं, ये सब कुछ है। हालांकि पता है कि दो इश्क एक साथ कभी जमा नहीं हो सकते, या तो किसी के दिल में नबी का इश्क होगा या तो किसी के दिल के अंदर जो है गुनाह का इश्क होगा, दोनों इश्क जमा नहीं हो सकते। जब हुजूर का इश्क आता है तो दिल की खेती फिर रंग जाती है और फिर किसी के लिए जगह नहीं रहती। सूफिया तो यहां तक कहते हैं जब हुजूर का इश्क आता है तो दुश्मनों से नफरत करने को भी फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए कि यार की यारी से वक्त नहीं मिलता तो दुश्मन को टाइम कब दे, दुश्मन का कब सोचें, दुश्मन का ख्याल कब करें, ये कैफियत होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, फिर क्या हुआ, वो लड़कियां गई, पाजे बजाया, मेरे ख्वाजा ने उनको नजर उठाकर देखा भी नहीं। हमें अना सागर का कटोरे में समेटना याद है, ऊंटों का जमीन पे बिठाना याद है, लेकिन उन लड़कियों पे नजर का न उठाना शायद हम भूल गए। आज का पृथ्वीराज भी जेर हो सकता है कदमों में, शर्त है कि निगाहों में वो पाकीज़गी पैदा कर लो, निगाहों के अंदर वो तहारत पैदा कर लो। यहां तो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर को देखे बगैर सुकून नहीं आता, सफर में बोर होते हैं तो गाने सुनकर के दिलों को तस्कीन देते हैं। सोचो सफर करते करते गाने सुन रहे हो और अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए और मर जाओगे तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे, क्या मुंह से अल्लाह की बारगाह में पहुंचोगे। एहसास करो, गौर करो। लीजिए हमारी महफिल के खुसूसी खतीब कायदे मोहतरम दाई कबीर उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा
حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی کبیر، عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ و مولانا محمد شاکر علی رضوی نوری صاحب کی بلا پیغام سیرت مصطفیٰ کانفرنس، شہنشاہ ہندوستان کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے استاد محترم داعی کبیر حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا جب تشریف لاتے ہیں تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ایسی میری سوچ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اساتذہ کو سبق سنانا چاہیے، تقریر نہیں سنانا چاہیے۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو، اس لیے کہ جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کی خدمت کرتے ہیں یہ اسی مرد قلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور انہی کی محنتیں جو ہے دعائیں ہیں، سکھایا پڑھایا تو چند جملے بولنے کے قابل بنایا۔ اللہ کرے اللہ اس مرد قلندر کو عمر خضر عطا فرمائے، اور ہمارے جملہ علماء سادات مشائخ اللہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر دے۔ بس اپنی بات مکمل کر لوں۔ وہ لڑکیاں جب واپس گئی تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو لڑکیاں کہتی ایسا لگتا ہے شاید آج اس کا کوئی عبادت کا دن تھا، اس لیے اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان کے لیے عبادت کا دن کبھی نہیں آتا۔ یہ بہت خاص بات ہے، مسلمان کے دن، جملے پہ توجہ کریں، مسلمان کے لیے عبادت کا دن کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ مسلمان پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے۔ دین عبادت کے لیے نہیں آتا، مسلمان عبادت کے لیے آیا ہے، مسلمان عبادت کے لیے آیا ہے زمین کے اوپر۔ اس کے مقصد، پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، اسی لیے بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں وہ روتا ہے نا تو اس کے رونے میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا میں آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، ہوش جب سنبھالتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، دنیا کی رنگریلیوں میں وہ بھول جاتا ہے، ورنہ وہ پیدا بھی ہوتا ہے تو سجدے کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ دن وہ حالت قیام میں ہوتا ہے۔ اب تو اس کی تصویریں بھی آ گئی ہے، نیٹ اتنا ترقی کر گیا تب تصویریں بھی آ گئی ہے۔ کچھ دن وہ حالت قیام میں ہوتا ہے، کچھ دن وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے، کچھ دن وہ حالت قعدہ میں ہوتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سجدے کی برکت سے دنیا میں آتا ہے۔ انسان کو دنیا دکھائی گئی سجدے کی برکت سے، اور وہ دنیا میں آ کر سجدہ ہی بھول گیا۔ کاش کہ انسان سجدے کی برکتوں کو حاصل کرتا دنیا میں، تو کہا کہ شاید آج اس کی عبادت کا دن تھا، اس نے دیکھا نہیں۔ اس نے غصے میں آ کر کے کہا تم چلی جاؤ ناکارہ ہو، یہ کام میری بیٹی کرے گی۔ اور پھر پرتھوی راج نے اپنی بیٹی کو نصف کپڑے اور نصف اوریاں جسم کر کے بھیجا۔ وہ لڑکی بہت چتر چالاک اور ہوشیار تھی، وہ پہلے گئی اور انا ساگر میں اس نے اپنے کپڑوں کو گیلا کر لیا۔ میری زبان حیا اس پر خاموش ہے کہ جب کوئی عورت کپڑے یا کوئی مرد
مرد کپڑے گیلے کر لے تو پھر اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں حیا کے پردے میں کہ کپڑے پہننا اور نہ پہننا بھیگنے کے بعد برابر ہو جاتے ہیں. اور وہ غریب نواز کے پاس سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور اس نے بہت متوجہ کیا آپ کو، لیکن آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. آخر کار اس نے کہا اے معین الدین میرے حسن کی توہین مت کر، مجھے دیکھ تو صحیح. تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے اپنی چادر کو پھینکتے ہوئے فرمایا بیٹی کسی عورت کو اجازت نہیں کہ کسی مرد کے سامنے اس حالت میں آیا کرے. آپ نے بیٹی فرما کر کہا کسی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ کسی مرد کے سامنے اس حالت میں آیا کرے. اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. ارشاد فرمایا اسلام کا قانون یہی ہے، عمر میں بڑی ہے عورت تو ماں کا درجہ برابر ہے تو بہن کا درجہ، اور عمر میں چھوٹی ہے تو بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے. چوتھا رشتہ شادی سے پہلے اسلام کسی کے ساتھ جوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. قربان جائیں. اس نے کہا میرا باپ تو کہتا تھا مسلمان اتنے وحشی ہیں، اس قدر نفس کے غلام ہیں، جس دن وہ قبضہ کر لیں گے ہند پر تو اسلامی تو ہندوستانی ناریوں کی آبرو کو خاک میں ملا دیں گے، اور آپ تو مجھے بیٹی کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو تیرا باپ کہتا وہ اسلام نہیں ہے، جو معین الدین کہتا وہی اسلام ہے. اس لڑکی نے کہا اگر اسی کا نام اسلام ہے تو میں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی. اب دیکھا سیرت کا عکس جمیل، سرکار نے اپنی سیرت اور کردار سے ابو جہل کے گھر میں اسلام پہنچایا. غریب نواز نے اپنے کردار سے پرتھوی راج کے گھر میں اسلام پہنچایا. اب پھر سیرت میں غریب نواز کا وصال، حضور کا وصال اور اس طرح کے واقعات دونوں اپنی اپنی جگہ پر برابر آتے ہیں. میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی کہا اللہ تعالیٰ اگر غلطی ہو تو معاف فرمائیں. ہم سب کو رسول پاک اور غریب نواز کی سیرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.